یہ کرب تیرگی بس رات بھر نہیں ہے کیا، پھر اس کے بعد عذاب سحر نہیں ہے کیا۔ وہ ہاتھ میں خفن لیے اس کو لینے آتی تھی۔ سوتے جاگتے اگر آپ کو بھی مردہ نظر آنے لگے تو کیا کیفیت ہوگی۔ انسانی زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی رونما ہوتے ہیں کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اسے آسانی سے تسلیم نہیں کر پاتی، لیکن ہمارے تسلیم نہ کرنے سے یا آنکھیں چرانے سے حالات بدل تو نہیں جاتے، بلکہ حقیقت اپنے تمام تر وجود کے ساتھ ہماری زندگی سے جوم کی طرح چمٹ جاتی ہے اور پھر اسے تسلیم کیے بنا چارہ بھی نہیں رہتا۔ ایسا ہی ایک ناقابل یقین اور پر اسرار قصہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، جس پر یقین کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، لیکن سچائی تو سچائی ہے، اس پر بالآخر یقین کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی ایسے پر اسرار واقعات سے بری پڑی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوا ہوتا ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کرتی، لیکن بہرحال ایسا ہوتا ہے۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اور آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ آنکھیں بند کروں تو سب کچھ ایک ڈرونی فلم کی طرح چلنے لگتا ہے۔ اس واقعے کی پر اسراریت میرے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ میں اس دن اسکول سے گھر لوٹی تو امی کہیں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔ امی کہاں جا رہی ہیں؟ ارے بیٹا، میں بلقیس خالہ کی بہو کو دیکھنے جا رہی ہوں، بیچاری کی حالت بہت خراب ہے۔ امی عبایا پہنتے ہوئے بولی تو میں چونک گئی اور میں پوچھے بنا نہ رہ سکی، کیوں امی، کیا ہوا ہے انہیں؟ ابھی تھوڑے دنوں پہلے انہیں دیکھا تھا تو اچھی بلی تھی، یوں اچانک کیا ہو گیا؟ ہاں بیٹا، یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ اس سے اچانک کیا ہوا ہے، یہ تو جا کر ہی معلوم ہوگا۔ اتنی دیر میں امی عبایا پہن کر نکلنے لگی تو مجھ سے بولی، اچھا میں چلتی ہوں، تم کھانا وغیرہ کھا کر سو جانا۔ جی امی، خدا حافظ، میں نے کہا اور امی کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ ذہن میں یہی سوچ تھی کہ اتنی صحت مند نورین بھابی کو اچانک کیا ہو گیا کہ ان کی حالت بگڑ گئی۔ بہت سوچنے کے بعد بھی جب عقل سمجھ نے کام نہ کیا تو میں نے ذہن جھٹک کر کھانا کھایا اور سو گئی۔ ظاہر ہے کہ امی سے ہی تفصیل پتہ چلتی اور اس کے لیے امی کا انتظار کرنا ضروری تھا۔ میں شام میں اٹھ کر ابھی نماز عصر ادا کر رہی تھی کہ امی آ گئی۔ باجی نے امی کو چائے بنا کر دی اور میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر امی کے پاس جا کر بیٹھی۔ باجی بھی شاید صورتحال جاننے کو بےتاب تھی، سو کام کاج چھوڑ کر وہیں آ بیٹھی اور بات کا آغاز کیا۔ اب کیسی طبیعت امی نورین بابی کی؟ میرے کان کھڑے ہو کے، ارے بیٹا مت پوچھو، بہت بری حالت ہے بیچاری کی، کتنی صحت مند تھی نا، اور اب دیکھو دبلی بھی ہو رہی ہے، چہرہ زرد پڑ گیا ہے اور آنکھوں کے گرد حلقے پڑ گئے ہیں، نظر کھا گئی ہے اسے تو۔ امی آرام سے بتائیے، لیکن ایسا کیا ہو گیا انہیں کہ ایک ہفتے میں ان کا یہ حال ہو گیا؟ میں نے پوچھا۔ میں دراصل پوری بات جاننا چاہ رہی تھی۔ اڑتی اڑتی میرے کانوں میں خبر آئی تھی کہ آج کل وہ ڈر رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، کوئی انہیں دکھائی دے رہا ہے، لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ امی ہمیں بتانا نہیں چاہ رہی تھی کہ اصل صورتحال کیا ہے، کہ کہیں ہم خوفزدہ نہ ہو جائیں، لیکن ہمیں تو خبر ملی چکی تھی، اس لیے اصل بات پوچھ بیٹھی۔ میں نے سنا ہے کہ انہیں کوئی دکھائی دے رہا ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں اور خوف سے ان کا یہ حال ہو گیا ہے۔ اب پوری بات آپ بتائیے امی۔ میرے منہ سے سن کر امی نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر باجی کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ ہم سب جانتی ہیں، تعجب سے بولی، مگر تم دونوں کو کیسے پتا چلا یہ سب؟ کس نے بتایا تمہیں؟ بس امی پتا چل گیا، یہ باتیں کب چھپتی ہیں؟ پلیز آپ بتائیے نا۔ میں نے اصرار کیا تو امی بولی، دراصل اسے اپنی پھپھو نظر آ رہی ہیں جو اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ اس کی ان پھپھو کا انتقال ابھی 10 دن پہلے ہوا ہے۔ امی کے منہ سے سچ سن کر حیرت و خوف سے باجی اور میں دک سے رہ گئے۔ یعنی انہیں اپنی پھپھو کی روح نظر آتی ہے؟ میرے منہ سے سرسراتی آواز نکلی۔ ہاں، امی نے تصدیق کر دی۔ اب اس سے آگے کی کہانی نورین بابی کی زبانی سنیے۔ میں ایک صحت مند اور جوان شادی شدہ عورت ہوں، 3 بچے ہیں، بڑے سسرال میں رہتی ہوں اور ایک بھرپور خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ یہ سب اس لیے بتا رہی ہوں کہ میری کہانی سن کر کوئی شاید ہی یقین کرے۔ اکثر لوگ مجھے نفسیاتی مریضہ سمجھیں گے، کیونکہ جو کچھ میرے ساتھ ہوا ہے وہ ناقابل یقین ہے۔ یقین کرنا نہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بس اتنا کہوں گی کہ جس پر گزرتی ہے وہی جانتا ہے، یہ سب مجھ پر گزری ہے، اس لیے اس کی تلخی میرے حلق میں، میری زندگی میں مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ میری ایک ہی پھپھو تھی، ہم تو ان سے بہت پیار کرتے تھے، بظاہر وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتی تھی۔
اب ان کے دل کا حال تو اللہ ہی جانے کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا تھا۔ بہرحال میری شادی کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے بھی شرکت کی، فطرتاً آنسو بھی بہائے، دکھ بھی ہوا اور میں اپنے گھر لوٹ آئی۔ ابھی سوم ہی ہوا تھا کہ ایک رات میں نے پھپھو کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہی تھی، چل نورین میرے ساتھ چل، میں بہت اکیلی ہوں، تجھے لینے آئی ہوں۔ ان کے ہاتھ میں خفن تھا۔ یہ سن کر میں خوف زدہ ہو گئی۔ خوف سے میرے پورے جسم میں پسینہ پھوٹ پڑا اور ڈرتے ڈرتے میں نے کہا، لیکن پھپھو آپ تو مر چکی ہیں، آپ قبرستان میں رہتی ہیں، میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میں تو زندہ ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ نہیں دیکھ، میں تیرے لیے خفن لائی ہوں، یہ پہن کر میرے ساتھ چل۔ وہ بس ضد تھی۔ وہ آگے بڑھی اور میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ان کی گرفت بہت سخت تھی، وہ مجھے کھینچنے لگی۔ وہ ساتھ لے جانے پر بس ضد تھی اور میں خوفزدہ ہو کر مسلسل انکار کر رہی تھی۔ نہیں پھپھو، میں نہیں جاؤں گی، مجھے چھوڑ دیں۔ اور میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ میرے چیخنے سے میرے شوہر بھی اٹھ بیٹھے۔ میں خوف سے کانپ رہی تھی، پسینے میں شرابور تھی اور مسلسل کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دیں پھپھو۔ میرے شوہر نے مجھے جھنجھوڑا۔ کیا ہوا ہے نورین، اٹھو، ہوش کرو۔ ان کے جھنجھوڑنے پر میں اس خواب سے باہر آئی تھی، یعنی میں خواب دیکھ رہی تھی۔ میں نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا۔ میرے شوہر سامنے بیٹھے مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے۔ کہنے لگے، کیا ہوا، خواب میں ڈر گئی ہو کیا؟ جی، وہ پھپھو کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ چلو۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور مجھے کھینچ رہی تھی۔ ان کے ہاتھ میں خفن بھی تھا جو وہ میرے لیے لائی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ میں کہہ کر رونے لگی۔ میرے شوہر نے مجھے تسلی دی کہ محض ایک خواب تھا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مجھے پانی پلا کر سونے کا کہا۔ میں خاموشی سے لیٹ گئی، لیکن پھر ساری رات سو نہیں سکی۔ ایسا لگتا تھا کہ آنکھیں بند کروں گی تو پھپھو خفن لے کر آ جائیں گی۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور ڈرتی رہی۔ اس کے بعد تو یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ میں جیسے ہی سونے لیٹتی، دن ہو یا رات، مجھے پھپھو خفن لیے نظر آتی اور مجھے ساتھ لے جانے کی ضد کرتی۔ میں منع کرتی، روتی، چیختی، چلاتی، لیکن وہ سب نظر انداز کر کے مجھے گھسیٹنے لگتی اور میں خوف سے چیختی ہوئی بیدار ہو جاتی، لیکن اٹھنے کے بعد بھی میں روتی رہتی۔ میرے ذہن و دل میں شدید خوف بیٹھ گیا۔ میں رات تو کیا دن میں بھی سونے سے گریز کرنے لگی۔ میں نے سونا ترک کیا تو پھپھو مجھے جاگتے میں دکھائی دینے لگی۔ ہوا یوں کہ میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ مجھے سمجھا رہی تھی، بیٹا یہ تمہارا وہم ہے، وہ صرف ایک خواب تھا، ایسا کچھ حقیقت میں نہیں ہو سکتا۔ تم اس طرح جاگ جا کر بیمار پڑ جاؤ گی۔ تم خوف کی وجہ سے 3 راتوں سے سوئی نہیں، دیکھو آنکھوں کے گرد کیسے ہلکے پڑ گئے ہیں، کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ وہ دھیمے لہجے میں بول رہی تھی اور میں شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور سر جھکا لیا۔ تب میری آنکھوں سے 2 آنسو لڑک گئے تو انہوں نے مجھے سینے سے لگا لیا اور ہلکے ہلکے میری کمر تھپ تھپانے لگی۔ مجھے محبت برا شانہ کیا ملا، میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میری ساس نے مجھے رونے دیا۔ ماں تو سر پر تھی نہیں جو تسلی یا دلاسا دیتی، لیکن اس کڑے وقت میں میری ساس نے بجائے مجھ پر طنز و تنقید کرنے کے مجھے تسلی دی، محبت دی، جسے پا کر میں نہال ہو گئی۔ انہوں نے محبت سے میرا ہاتھ تھاما اور بولی، بس اب رونا مت اور مجھ سے وعدہ کرو کہ آج چاہے تمہیں نیند کی دعا کھانی پڑے پر تم سو گی ضرور۔ ان کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ انہوں نے اپنے ہی تخت پر مجھے لٹا دیا اور خود نماز پڑھنے لگی۔ میں نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی پھپھو خفن لیے آدم کی اور بولی، میرے ساتھ چلو۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دی اور اٹھ بیٹھی۔ ساس نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے لگا پھپھو دروازے میں کھڑی ہیں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے دروازے کی طرف جو دیکھا تو میری جان ہی نکل گئی۔ پھپھو سامنے کھڑی تھی اور معمول کے مطابق خفن ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی تھی اور وہ بڑی پر اسرار مسکراہٹ سجائے مجھے دیکھ رہی تھی۔ مجھے خیال گزرا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، پھپھو تو مر چکی ہیں پر مجھے کیوں نظر آ رہی ہیں، لیکن نہیں، میں جاگ رہی تھی۔ پھپھو کی نظروں سے میری نظریں ٹکرائی تو میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ خوف سے میری زبان بند ہو گئی اور میرے جسم سے پسینہ پھوٹ پڑا۔ میں چیخنا چاہ رہی تھی لیکن میری آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔
پھپھو خفن لیے آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میں اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی یا اپنی ساس کو آواز دینا چاہتی تھی، لیکن اپنی جگہ سے ہل بھی نہ پا رہی تھی۔ وہ میرے بہت نزدیک آ گئی۔ ان کے خفن سے اٹھتی کفور کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ اوف، کتنی مضبوط گرفت تھی ان کی! اور تبھی میرے حلق سے دل خراش چیخ برآمد ہوئی۔ اسی وقت میری ساس نے سلام پھیرا۔ میں پھپھو سے اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی اور روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے چھوڑ دیں پھپھو، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اور پھپھو بضد تھی، نہیں، میں تیرے لیے خفن لائی ہوں، تجھے میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، چل میرے ساتھ۔ میری ساس کو تو ظاہر ہے پھپھو دکھائی نہیں دے رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ساری صورتحال سمجھ گئی۔ وہ آگے بڑھ کر مجھ پر پڑھ کر پھونکنے لگی۔ یکدم پھپھو نے جھٹکے سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا اور میں اپنی ساس سے لپٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کچھ دیر مجھے رونے دیا، پھر پوچھا کیا ہوا تھا۔ وہ پھپھو مجھے ساتھ لے جانے آئی تھی، ان کے ہاتھ میں خفن بھی تھا، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہی تھی۔ میں روتے روتے بتانے لگی، مجھے بچا لیں امی، میں مر جاؤں گی۔ میری ہچکیاں بند ہو گئی۔ میری ساس نے مجھے تسلی دے کر پانی پلایا۔ نہیں بیٹا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پھر بولی، واقعی تمہیں پھپھو جاگتے میں دکھائی دیتی ہیں یا یہ ایک خواب تھا؟ ان کے لہجے میں اب بھی بے یقینی تھی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ابھی ابھی میں نے اپنی مری ہوئی پھپھو کو اپنے سامنے دیکھا، وہ بھی جاگتے ہوئے، پورے ہوش و حواس میں۔ ظاہر ہے کہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا، کیونکہ پھپھو صرف مجھے نظر آ رہی تھی۔ میں بے بسی سے روتے ہوئے بولی، امی، میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتی ہوں، میں نے پھپھو کو حقیقت میں دیکھا۔ اچانک میری نظر میرے ہاتھ پر پڑی، وہاں پھپھو کی انگلیوں کے نشان تھے۔ میں نے فوراً اپنی ساس کو دکھایا، یہ دیکھیے امی، میرے ہاتھ پر پھپھو کی گرفت کتنی سخت تھی۔ میرا ہاتھ دیکھ کر میری ساس کو یقین آ گیا کہ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو پھر خطرناک صورتحال ہے، ہمیں فوراً کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ۔ انہوں نے بات ادھوری چھوڑی اور میرے شوہر کو فون کر کے فوراً گھر آنے کو کہا۔ میرے شوہر جو جاب پر تھے لیکن میری طرف سے فکر مند تھے، فوراً ہی آ پہنچے۔ میری ساس نے ساری بات میرے شوہر کو بتائی۔ سن کر میرے شوہر بھی پریشان ہو گئے اور بولے، اب ہم کیا کریں امی؟ بیٹا، تم کسی اچھے عامل کو ڈھونڈ کر لاؤ، اب ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے۔ لیکن امی، اچھا عامل ایک دم ملنا بہت مشکل ہے، پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، آپ بے فکر رہیے۔ پھر میرے شوہر مجھ سے مخاطب ہوئے، نورین، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم پریشان نہ ہو، میں ابھی اسی کام کے لیے نکل رہا ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ خالد پلیز کچھ کرے، مجھے لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گی۔ میں رو دی، خدا نہ کرے کچھ نہیں ہوگا تمہیں، میں کچھ کرتا ہوں، حوصلہ رکھو۔ میرے شوہر مجھے تسلی دیتے ہوئے باہر نکل گئے اور میری ساس مجھ پر پڑھ کر پھونکنے لگی۔ میں آنکھیں کھولے چھت کو گور رہی تھی، خوف سے آنکھیں بند نہیں کر رہی تھی۔ بچے میری حالت کی وجہ سے الگ سہمے سے تھے۔ پچھلے 2 دنوں سے میں ساس کے کمرے میں ہی تھی۔ اب تو صورتحال قابو میں تھی کہ پھپھو صرف مجھے خواب میں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن اب اس وقت جب وہ مجسم خود سامنے خفن لے کر آ گئی تو میرے ساتھ ساتھ میری ساس اور شوہر بھی پریشان ہو گئے، کیونکہ بہرحال پھپھو مر چکی تھی اور ایک مرے ہوئے انسان کا اس دنیا میں زندہ انسانوں کے پاس آنے کا کیا مقصد؟ صورتحال کافی گمگیر تھی۔ خیر، جیسے تیسے 2 گھنٹے گزرے اور میرے شوہر واپس آئے۔ میری ساس اور میں نے سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، میرے دوست نے ایک عامل کے بارے میں بتایا ہے، لیکن ابھی وہ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں کسی مسئلے کا حل کرنے، کل تک انشاءاللہ آ جائیں گے، ہمیں بہرحال کل تک ان کا انتظار کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، میں کچھ نہ بولی، بس ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ اس وقت میں شدید بخار میں تپ رہی تھی اور انتظار کے سوا چارہ نہ تھا۔ میرے شوہر میری کیفیت سمجھ رہے تھے، کچھ دیر خاموشی سے کھڑے مجھے دیکھتے رہے، پھر میرا ہاتھ تھام کر بولے، تم پریشان مت ہو، حوصلہ رکھو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ ان کے ان جملوں نے میری بہت ہمت بندھائی۔ وہ رات میرے لیے بہت بھاری تھی۔ مجھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پھپھو دکھائی دے رہی تھی۔ سونے کا تو تصور ہی نہیں تھا۔ میں جاگتی رہی، بلکہ میرے ساتھ ساتھ میری ساس اور شوہر بھی جاگتے رہے۔ انہوں نے ایک پل کے لیے بھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ جیسے تیسے کر کے رات گزری اور صبح نمودار ہوئی۔ بچے اسکول چلے گئے۔ دوپہر کے وقت میرے شوہر اپنے دوست کے ساتھ عامل صاحب کو لینے چلے گئے۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ پھپھو کی روح تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی تھی۔
خوف کی وجہ سے میں بہت کمزور اور لاغر ہو چکی تھی۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے اور چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ ایک ہی ہفتے میں برسوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ تقریباً شام 5 بجے میرے شوہر عامر صاحب کو لے کر آگے۔ عامر صاحب کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ ایک نورانی صورت بریش بزرگ تھے۔ میں دوپٹہ سر پر اوڑھ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ انہوں نے آتے ہی پانی پر دم کر کے مجھے پلایا۔ ایک تویز موم جمع کر کے میرے گلے میں ڈالا۔ اس کے بعد ایک تویز اور رائی کے کچھ دانے پڑ کر میرے شوہر کو دیتے ہوئے بولے، یہ تویز اپنے گھر کے داخلی دروازے میں زمین کھود کے دبا دو اور یہ رائی کے دانے اپنی گلی میں اور اپنے دروازے کے باہر ڈال دو، انشاءاللہ کرم ہوگا۔ میرے شوہر نے ان کے ہاتھ سے دونوں چیزیں لے کر ان کی ہدایت کے مطابق عمل کیا۔ پھر بابا جی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر میرے اوپر دم کیا، جس سے مجھے بے حد سکون ملا۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے، بیٹی آج سے بے فکر ہو کر سونا، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ رہی بات تمہاری پھپھو کی تو ہو سکتا ہے وہ تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں یا تم سے کوئی اٹکا ہوا کام کروانا چاہتی ہوں، اس لیے صرف تمہیں ہی دکھائی دیتی ہوں، لیکن فطری عمل ہے کہ تم ڈر گئی۔ بہرحال تم ان کے لیے اصالِ ثواب کرو، کچھ نیک کام کر کے ان کے لیے صدقہ جاریہ کر دو، انشاءاللہ وہ آئندہ تمہیں تنگ نہیں کریں گی۔ میں نے ان کے راستے بند کر دیے ہیں، اب وہ حقیقت میں تو کیا کبھی خواب میں بھی نہیں تنگ کریں گی۔ بس تم نماز کی پابندی کرو اور درود پاک کا ورد رکھو، اللہ حامی و ناصر ہو تمہارا، خوش رہو بیٹی۔ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میرے شوہر فوراً آگے بڑھے، بابا جی کچھ ہدیہ نذرانہ پیش کروں؟ نہیں بیٹا، ہم فی سبیل اللہ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں، بس کسی غریب کی مدد کر دینا، سمجھنا کہ ہمارا ہدیہ ہمیں مل گیا۔ اب ہم چلتے ہیں، ہمیں چھوڑ کر آؤ۔ وہ کمرے سے نکل گئے اور میرے شوہر ان کے پیچھے ان کو چھوڑنے چل دیے۔ اس رات میں بہت دن بعد سکون کی نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو ایک روشن صبح میری منتظر تھی۔ میں حشاش بشاش تھی۔ میں نے نماز فجر ادا کی اور شکر کے نوافل ادا کیے۔ میرے پروردگار نے مجھے نئی زندگی بخشی تھی۔ بے شک میرا اللہ بے حد رحمان اور رحیم ہے، ہم ہی نہ شکرے بندے ہیں۔ مجھے مطمئن دیکھ کر میرے بچے بھی خوش تھے۔ میں نے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا کر اسکول روانہ کیا۔ اس دن کے بعد مجھے پھپھو کی روح کبھی نظر نہیں آئی، لیکن آج بھی جب میں وہ دن یاد کرتی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔